بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انك انت العزیز الکریم ان هذا ما كنتم به تمترون ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین۔ یہ قرآن مجید کا 25واں پارہ ہے اور سورہ جاثیہ کی یہ چند آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، تو انسانوں کے دو گروہ بنیں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جن کو جنت ملے گی، دوسرے وہ ہوں گے جن کو جہنم میں جانا پڑے گا اعمال کی بنیاد پر۔ تو اللہ نے یہاں پر دونوں کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ جہنم کی ہلکی سی ایک جھلک پیش کی ہے کہ وہاں کا رہن سہن یا کھانا پینا کیسا ہوگا۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم، جہنم میں ایک درخت ہے جس کا نام زقوم ہے۔ یہ کیوں ہے وہاں پر، اس کا وہاں کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا طعام الاثیم، گنہگار کا کھانا، مجرم کا کھانا یہی ہوگا۔ اور اس کی حالت یہ ہے کہ بڑا کانٹے دار درخت ہے، بڑا کڑوا درخت ہے، گنہگار کو کھانے کو ملے گا۔ حالت اس کی کیسی ہوگی جو کھانا اس درخت اور جھاڑ کا ملے گا؟ کالمہل یغلی فی البطون، اتنا گرم کہ پیٹ کے اندر وہ کھانا اور وہ پانی کھولے گا۔ کغلی الحمیم، قرآن نے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ جیسے تم گھروں میں ایک پانی کے برتن یا ہانڈی کو آگ پر چڑھاتے ہو، اس کے نیچے گیس کا چولہا یا دوسرا کوئی بھی کسی طرح کی آگ بھی تم سلگاتے ہو تو پانی کھولتا ہے، بالکل ایسے ہی جہنمی کے آگ میں وہ پانی کھولے گا، اتنا گرم۔ اور یوں فرمایا یہ کھانا کھلایا جائے گا، اس کے بعد کہا جائے گا خذوہ، پکڑو اس کو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، لے کر جاؤ، گھسیٹ کر اور جہنم میں ڈالو، بلکہ جہنم کے پاس لے کر جائیں گے۔ اور ارشاد ہوگا اللہ کا ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور یہ کھولتا ہوا پانی اس کے سر پر ڈالو، اس کے سر پر اونڈیلو، ذق، اور کہا جائے گا، آواز آئے گی ذق، مزہ چکھو، انک انت العزیز الکریم، دنیا میں تو بڑے محترم بنے پھرتے تھے، مزہ چکھو۔ آج کل بلکہ آج کی زبان میں اگر ترجمہ کیا جائے جو اکثر کہا جاتا ہے انجوائے کرو، تو وہاں بھی جواب یہ ملے گا، کیونکہ اس انجوائمنٹ کے چکر میں آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے۔ وہاں بھی یہی کہا جائے گا تم نے وہاں مزے لیے ہیں تو آؤ ہم بھی تمہیں دکھاتے ہیں کہ مزہ کسے کہتے ہیں۔ یہ آواز آئے گی مزہ چکھو ہمارے عذاب کا۔ بڑے عزت دار بنے پھرتے تھے، شریعت کا کوئی خیال نہیں تھا، اور کہا جائے گا ان ھذا ما کنتم به تمترون، یہ عذاب وہ ہے، یہ کھانا وہ ہے جس کے بارے میں تمہیں شک تھا۔ اب آپ کہیں گے چلو ایک تو کافر ہے جو بالکل انکار کر دے، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کا تو رزلٹ صاف ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا مسلمانوں کو بھی ایسا ہوگا؟ ہوگا، گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالت یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں
اور اس گناہ کی سزا گرچہ قرآن نے بیان کی ہے، مگر اس سزا کے بیان کے باوجود بھی رکنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم رک جائیں۔ نہیں، ایک بڑا آسانی کا سا مسئلہ جو ہمارے شہر میں 2 یا 3 ہیں، ان میں سے ایک ہے نشے کا مسئلہ، شراب نوشی کا مسئلہ۔ رمضان آ جائیں تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا پرہیز ہو گیا، ورنہ حالت آپ تصور نہیں کر سکتے جو حالت نشے کی ہے شہر میں، اور اتنی آسانی سے مل جا رہا ہے کہ کبھی کبھی تو دودھ کسی دکان پہ ختم ہو جائے تو تلاشنے میں اس کو وقت لگتا ہے، مگر نشہ کرنے والے کو نشہ تلاش کرنے کے لیے اگر ایک جگہ نہ ملے، اس کو پہلے سے 4 اسپاٹ معلوم ہوتے ہیں کہاں ملے گا۔ اور حالت یہ ہو گئی ہے، استعمال کرنے کی بنیاد پر نوجوان کھوکھلے ہیں، بالکل کھوکھلے، طاقت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ حقیقت اور سچائی ہے، اور ایسی چیزوں کا نشہ ہے تصور نہیں کر سکتے آپ۔ ایک 10th کلاس میں پڑھنے والا بچہ وائٹنر کا نشہ کر رہا ہے۔ وائٹنر لیا 10 روپے کا آتا ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی کم سے کم، زیادہ تو بڑا آپ کتنا بھی لے سکتے ہیں۔ اس کو پھوڑا، پیپر ڈالا، اور باقاعدہ اس کے جو آشنے دوست ہوتے ہیں مل کر سونگتے ہیں، یہ چل رہا ہے۔ یہ تو بچوں کی حالت، اور بڑوں کا تو پوچھیے مت آپ، بیچلر پارٹی، برتھ ڈے پارٹی، اور اب تو نئے عذابات کا تذکرہ ہماری قوم میں ہو رہا ہے۔ کیا؟ میرج اینیورسری، یعنی ایسا ہے کہ معلوم ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی، اور کیا کہتے ہیں، اگر آپ خود کبھی اندازہ کر کے دیکھیں، منع کرو آپ والدین کو کہ ان بچوں کو عادتیں نہ ڈالو غلط اعمال کی، بچے نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ شروع میں آپ نے وہ ماحول اس کو دیا ہے، آپ نے، وہ اب نہیں سنے گا۔ 5 یا 7 سال تک بچہ ماں باپ کی کاپی ہوتا ہے۔ جب اس بچے نے آپ کو خود دیکھا ہے اپنے دوست و احباب کے ساتھ، برتھ ڈے پارٹی ہے، میرج اینیورسری ہے، بیچلر پارٹی ہے، اور نہ جانے کتنی ایسی پارٹیز ہیں کہ یہاں بیٹھ کر نام بھی نہیں لے سکتے ان کا۔ اور ان میں اب تو اللہ کا فضل، رمضان اللہ کا مہمان، بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ورنہ رپورٹس یہاں تک کی ہیں۔ کبھی یہ باتیں ہم آپ سے اس لیے کہا کرتے ہیں کیونکہ ہم جو ہیں، ہماری حالت یہ کہ ہم بزنس میں مشغول ہیں، ایک اچھا گھر بن جائے، بہترین تجارت میری ہو جائے، مال بڑھ جائے، بس ہمیں پڑوس کی بھی خبر نہیں رہتی کہ ہو کیا رہا ہے محلے میں۔ یہ سچائی ہے۔ کبھی تحقیق کر کے دیکھیے گا کہ جب ایک نوجوان بچے کی شادی شہر اس محلے میں طے ہوتی ہے، اس کے دوست و احباب اس سے بیچلر پارٹی کے نام پر جو کھانا کھاتے ہیں، وہ اس کھانے کے بعد ان کو اور کیا سرو کرتا ہے؟ بیئر تک چل رہی ہیں، شرابیں تک عام ہیں۔ اور جب شہر میں علماء نے، یہ ذمہ داروں نے کہنا شروع کیا، تو ان نوجوانوں نے پہاڑوں کو اپنے ناپاک اعمال سے آباد کیا ہے۔ یہ سچائی ہے۔ اور بعض جگہ تو یہاں تک ہے کہ گلی میں باقاعدہ برسر راہ گاڑی کو کھڑا کر کے اس کے بونٹ پر کیک سجا کر سونے والوں کی نیندوں میں خلل ڈال کر، بلکہ نیندیں حرام کر کے، یہ حرام خوریاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ کل یہ جو ہم کہتے ہیں انجوائے کرو، کل قیامت کے دن کہا جائے گا آؤ انجوائے کرو، کھولتا ہوا پانی ہے، آنتیں پگھل کر باہر آئیں گی۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا، جب یہ کھانا اندر جائے گا، انسان کی آنتیں کتنی اہم ہیں کسی بھی کھانے کے ہاضمے کے لیے، یہ سسٹم کو چلانے کے لیے، یہ آنتیں پگھل کر باہر آئیں گی، لیکن اللہ پھر بنائیں گے، پھر اندر ڈالیں گے، وہ پانی پھر پیے گا اور اتنا چیخے گا، لیکن موت کو تو موت آ چکی ہوگی، موت بھی نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کتنی ایڑیاں رگڑ لے، کتنا بھی کر لے۔ ہاں ایمان والا ہوگا تو گناہوں کی سزا بھگت کر جا سکتا ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور دوسری جانب کیا ہوگا؟ دوسری جانب جیسے یہاں قرآن نے بیان کیا، بالکل ایسا ہی سورہ اعراف میں ایک نقشہ کھینچا ہے۔ جیسے قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ یہاں عذاب ہو رہا ہوگا، جنت والے اوپر ہوں گے، ان کے بارے میں فرمایا
ان المتقین فی مقام امین، شاندار جگہوں پر صوفے ڈلے ہوئے، ریشمی لباس، جو چاہے میوے وہ آ رہے ہیں ان کے پاس۔ اور انسان کو دنیا میں کیا چاہیے؟ اگر اس کو مال مل جائے، اچھا گھر مل جائے، ایک خوبصورت عورت، تو قرآن کہہ رہا ہے ہم خواہش پوری کریں گے۔ کیسا؟ زوجناہم بحور عین، ہم ان جنتیوں کی شادیاں کریں گے خوبصورت چوڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، جو چاہیں گے وہ منگا کر کھائیں گے، جو پھل اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جنتی کے دل یہ چاہے گا کہ ذرا ابھی سیب کھایا تھا اب انار آ جائے، اور جیسا وہ چاہے گا، اگر بالکل ایک دم پورا پیک چاہیے ویسا آئے گا، اس کی خواہش کرے گی چھل کر آ جائے، ذرا تکلیف نہ اٹھانی پڑے، دانے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر خواہش کو پوری کریں گے، اور یوں کہیں گے، اور ان سے یوں کہا جائے گا کہ جنتیوں ڈرنا مت، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، یہاں تو موت کے علاوہ ہر مزہ تمہیں ہے، ہر مزہ ملے گا، جب موت آ گئی بس بات ختم، اب تو تم مزے لو یہاں پر۔ اور یہ کیوں ملا ہے؟ فضلا من ربک، ہم نے احسان کیا ہے، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، یہ آیتیں کے بعد قرآن نے یوں کہا اللہ کے نبی سے کہ ہم نے اس کتاب کو آسان کیا ہے، کبھی پڑھ بھی لیا کرو تک، یہ تو اللہ کے نبی کے ذریعے سے امت کو خطاب ہے، بہت آسان ہے یہ کتاب۔ نوجوان کے سامنے یونیورسٹی کا ایگزام ہو تو جھک مار کر رات کو جاگ کر اس سلیبس کو حل کرتا ہے، کسی طرح نمبرات اچھے آ جائیں، اور جو رزلٹ جو ایگزام سب سے بڑا ہے، اب تو لوگوں نے ترجمہ چھوڑیں، یہ تو رمضان آ جاتا ہے کہ اللہ کا انعام ہے، توفیق دیتے تھے اللہ تو پڑھ لیتے ہیں، ورنہ یقین جانیں اگر ترجمے کی چسک لگ جائے، ایک مرتبہ وہ دل کو مزہ لگ جائے، چھوڑے نہیں چھوڑتا قرآن جو بات کرتا ہے، اللہ جو بات کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے اپنے بندے سے کہ اللہ کیا ہے، اس کی جنت اس کی جہنم کیا ہے، اسی کی جھلک سورہ اعراف میں، جنتی اوپر ہوں گے تو جہنمی جب تھک جائیں گے عذاب سے تو یوں کہیں گے، سورہ اعراف میں یوں ارشاد فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ کبھی اس آیت کا ترجمہ پڑھ کر محسوس کیجئے گا کہ کیا گزرے گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ یوں کہیں گے جب کوئی ان کو چارہ نہیں ملے گا، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، ارے ہم تمہارے پڑوسی تھے، ہم نے تمہارے ساتھ شادیوں میں کھانے کھائے ہیں، ایک احسان اتنا تو کر دو، تمہاری جنت میں بڑے ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہریں ہیں، یہاں تو نیچے بھی آگ ہے، اوپر سے کھانا بھی ایسا آتا ہے کہ حلق کا گوشت کانٹوں کی بنیاد پر باہر آ جائے، زبانیں لٹکی ہوئی ہیں، اتنا احسان کر دو، کچھ پانی ہی پھینک دو، سکون مل جائے گا ایک لمحے کے لیے۔ کتنی اللہ حفاظت، کیسی حالت ہوگی جہنمیوں کی۔ وہ کہیں گے افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ارے کھانا بھی کانٹے دار ہے، کوئی پھل ہی گرا دو۔ تو وہ کہیں گے نہیں، وہ کہیں گے نہیں، بلکہ وہاں تو باپ بھی بیٹے کو جواب دے گا نہیں، ان اللہ حرمہم علی الکافرین، ناشکروں پر جنت کی غذا حرام ہے۔ آنکھ بند ہونے سے پہلے یہ سوچنا تھا کہ کیا ہوگا، نہیں سوچا تو اب بھگتو۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی ہم تمام کی جہنم کے عذاب سے اور جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ حفاظت فرمائے۔